حدیث میں الفاظ کیا ہے اور اس کو ٹائٹل محدثین کیا دیتے ہیں ذرا یہ دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم وہ ایک شخص کے پاس گئے جن کا نام حضرت قباس تھا. حضرت قباس سے کہنے لگے تم حضور کے ساتھ پیدا ہوئے ہو کیا؟ تم حضور کے ساتھ پیدا ہوئے یعنی جس سال حضور پیدا ہوئے ہیں تو تمہارا بھی وہی سن ہے پیدا ہونے کا یا تم بڑے ہو حضور سے؟ حضرت عثمان نے ان سے پوچھا حضرت قباس سے تم برابر پیدا ہوئے ہو یا حضور سے پہلا پیدا ہوئے اور بڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، بڑے تو میرے آقا ہی ہیں. وَأَنَا أَقْدَمُ فِي الْمِيلَادِ، لیکن میں حضور کی پیدائش سے چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں، چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں. اور اس کی دلیل انہوں نے دی ہے، وہ کہنے لگے جی حضور جو پیدا ہوئے ہیں نا وہ سرکار پیدا ہوئے عام الفیل، جس سال ابرہا اپنے ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا. وہ کہنے لگے سرکار اس سال پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ انا اقدم فی میلاد، میں حضور سے پیدائش میں تھوڑے سال پہلے ہوں. اس کی دلیل انہوں نے دی، وہ کہنے لگے جی جس وقت ابرہا نے اپنے ہاتھی کو باندھا میدان کے اندر تو میری ماں مجھے گود میں اٹھا کر لے گئی تھی، میں نے اس ہاتھیوں کی لیدیں دیکھی ہیں، تو میں نے یعنی میرا مشاہدہ یعنی میری عمر اتنی تھی کہ میں نے ہاتھیوں کو دیکھا، اس کی لید کو دیکھا، میدان میں ہنگامہ سارا دیکھا. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اکبر منی، بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں لیکن میں حضور سے چند سال پہلے پیدا ہوا ہوں. سنی روایت آپ نے، یہ ایک روایت. دوسری روایت اس کے ساتھ ہی پیش کی ہے امام ترمذی نے. ایک شخص کا نام لکھا ہے، انہوں نے کہا جی میں اور رسول اللہ ایک سال پیدا ہوئے ہیں، سرکار بھی عام الفیل میں پیدا ہوئے، میں بھی عام الفیل میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، سرکار بھی عام الفیل میں پیدا ہوئے، میں بھی عام الفیل، یعنی اس سال پیدا ہوا ہوں میں جس سال ابرہا ہاتھی لے کر آیا تھا، اور حضور بھی اس سال پیدا ہوئے. دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ایک حضرت عثمان غنی نے حضرت قباس سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا میں حضور سے 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں. دوسری روایت یہ ہے کہ جس میں ایک آدمی کہتا میں حضور کے ساتھ پیدا ہوا ہوں. مجھے بتاؤ ذکر پیدائش کا ہے نا، ذکر پیدائش کا ہے نا؟ پوچھئے امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی سے کہ آپ نے 2 روایتیں لی ہیں، ٹائٹل کیا ہے اس کا؟ وہ کہتے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. روایت تھی حضور کی پیدائش کے بارے میں، تو یہ کہنا کہ میلاد النبی جو ہے یہ برمنگھم کے مسلمانوں نے ایجاد کیا. ہم نے کہا ایجاد تو پہلے والوں نے کیا، ہم نے ڈنکی کی چوٹ پہ منوایا ہے صرف. تو آپ دیکھیں جامع ترمذی اٹھا کر دیکھیں. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آج یعنی ربیع الاول میں اگر کوئی محفل سجائے اور کہے ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوگی، میں نے کہا ٹھیک ہے ذکر مصطفیٰ، لیکن یہ 12 دنوں میں ذکر مصطفیٰ نہیں، میلاد مصطفیٰ. وہ کہنے کہ ذکر مصطفیٰ کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ عموم ہے، خاص بات کر ان 12 دنوں میں خصوصیت ہے، ان 12 دنوں میں خصوصیت ہے. میں نے کہا ذکر مصطفیٰ میں کیا بیان کرو گے تم؟ کہا حضور کی پیدائش کو. میں نے کہا جہاں حضور کی پیدائش ہوتی ہے نا اس کو ذکر مصطفیٰ کا ٹائٹل نہیں دیتے، اس کو میلاد النبی کا ٹائٹل دیتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ ابھی جامع ترمذی سے یہ بات واضح ہوئی ہے. جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی رضا سے 1100 سال پہلے گزرے ہیں. یہ کہنا یہ ہندوستان سے بات چلی ہے. میں نے کہا ہندوستان سے تو بات صحیح چلی ہے لیکن مدد سے ہی نہیں چلی، کیونکہ ہندوستان میں بات وہی آئی ہے جو مدینے سے پہنچی ہے. امام بخاری کے شاگرد حضرت امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو لے کر عنوان باندھا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں باب باندھ رہا ہوں حضور کے میلاد النبی کے بیان میں. اگر اہل سنہ کو میلاد النبی کہنے پر بدعتی کہو گے تو امام ترمذی کو کیا کہو گے؟ امام ترمذی کو کیا کہو گے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضور کی عادت تھی کہ اپنے ذکر ولادت بیان کرتے تھے. معجم الکبیر جلد نمبر 1 میں یہ روایت بالکل ابتدائی 100 صفحے کے اندر موجود ہے. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار ہمارے گھر تشریف لائے اور میرے والد حضرت ابو بکر بھی موجود تھے. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار آئے اور ابو بکر بھی آئے. انہوں نے بیٹھ کر میرے سامنے کیا ذکر کیا، کیا باتیں کی؟ فرماتی ہے تذاکرا رسول اللہ و ابو بکر میلادہما عندی. رسول اللہ نے اور ابو بکر نے دونوں نے اپنا میلاد میرے سامنے پڑھا. میں نے کہا دیکھیے جناب میں حدیث صحیح حدیثوں سے میلاد کا لفظ بتا رہا ہوں، ایک موضوع روایت بتا دو. ضعیف تو تمہارے پاس ضعیف بھی نہیں ہے،
موضوع روایت بتا دو جس میں حضور نے میلاد کا نام لے کر منع کیا ہو. لیکن میں نے جو روایتیں پیش کی ہے اس میں تو میلاد کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے.